الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی تھی، بلکہ اللہ نے کہا تھا لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ دجال کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا حقیقی رب ہے اسے تم فوت ہونے سے پہلے نہیں دیکھ سکو گے، یعنی کہ دجال کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں رب ہوں اور لوگوں کا اسے دیکھنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ رب نہیں ہے، کیونکہ رب کو دنیا میں دیکھنا، فوت ہونے سے پہلے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن دیکھ سکیں گے آخرت میں، میدان حشر میں اور جنت میں، جیسا کہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں جناب صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تمہاری کوئی اور طلب ہے؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ تو نے ہمارے چہرے سفید رکھے، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی تو نے نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر حجاب کو، پردے کو ہٹا دیا جائے گا اور لوگ اپنے رب کے چہرے کو دیکھیں گے، اور پھر وہ محسوس کریں گے کہ اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یہی وہ نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں کیا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ وہ لوگ جو دنیا میں احسان کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنت بھی ہے، اور جنت سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون سی وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، تو یہ وہ دعا ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس دعا کو نبی علیہ السلام سے نقل کرنے والے، سننے والے جو صحابی ہیں ان کا نام ہے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے چہرے کو دیکھنے کی لذت دینا، یعنی کہ اپنے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے، تیرے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے جو لذت ملنے والی ہے اس سے مجھے محروم نہ کرنا، بلکہ وہ لذت مجھے بھی دینا۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ میں اپنے آپ سے ملاقات کا شوق پیدا کر دے۔ تو یہ بہت ہی عظیم شان دعا ہے وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ۔ تو اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے جو تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور مجھے ان میں شامل کر دے جنہیں تجھ سے ملاقات کا شوق رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان میں شامل فرمائے جو اللہ کے کریم چہرے کا دیدار کریں گے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔